رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ آج آپ کو اور ہم کو اس کے گھر میں جمع ہو کر دین کی باتیں سننے سمجھنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی. دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے کہ جمعہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے اسرائیلیوں کے متعلق، یہودیوں کے متعلق چند باتیں رکھا تھا. بیت المقدس جس کو ہم مسجد الاقصی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اطراف برکتیں رکھی ہیں. اس مسجد پر جبراً انہوں نے قبضہ کیا. اب اس کی تاریخ کیا ہے، ذرا میں تھوڑا سا آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو اس بات کا علم نہیں ہے یہودی اور عیسائی یہ دراصل کون لوگ ہیں، اور آج سارے مسلمانوں کے وہ دشمن کیوں ہیں. تو یہ آپ کو اور ہم کو جاننا بے حد ضروری ہے. جب تک ہم ہمارے اسلام کے دشمنوں کو پہچانیں گے نہیں، اسلام کی جڑوں میں رفتہ رفتہ وہ لوگ زہر بھرتے رہیں گے. تو چلیے میں گزشتہ جو ہے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیویاں تھیں. چھوٹی بیوی ہاجرہ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے. یہ رہا چھوٹی بیوی کا خاندان. اب بڑی بیوی کا خاندان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بیوی سارہ، اور سارہ کے بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے. وہ 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک بیٹا ہے.
تو یوں سمجھ لو کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائیاں یہ پورے مل کر ان لوگوں کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. یہ 12 بھائیوں کو کیا بولتے ہیں؟ بنی اسرائیل بولتے ہیں. اب ان کے اولاد، یہ 12 بھائیوں کے جو اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں، ان کے اولاد جو قیامت تک اب ان کے اولاد میں آ رہے ہیں، ان کو ہم عیسائی، یہودی، مطلب ہم ان کو اسرائیلی یا یہودی کہتے ہیں. اب انہی اسرائیلیوں میں حضرت موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت داؤد آئے، حضرت سلیمان آئے، بہت سے انبیاء علیہم السلام انہی اسرائیلی خاندان میں آئے. لیکن تمام اسرائیلیوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ آخر الزماں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کو ماننا بے انتہا ضروری ہے اور ان پر ایمان لانا بے انتہا ضروری ہے. یہ بات تمام اسرائیلیوں کو معلوم تھی. اب یہ اسرائیلیوں میں جب حضرت موسیٰ، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، بعد میں کئی انبیاء آئے، تو انہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد یہ یہودیوں کا کام تھا، اسرائیلیوں کا کام تھا کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا، بلکہ الٹا حضرت عیسیٰ پر تہمت لگایا کہ ان کی اماں مریم زنا کر کے بچے کو پیدا کری، بلکہ الٹا الزام لگائے. تو اب یہ ایسی بدماش قوم تھی کہ ایک اعلیٰ درجے کے پیغمبر کو، حضرت عیسیٰ کو، انہوں نے تہمت لگایا. اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمایا، اور اس انجیل میں بھی آخر الزماں پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا. اب آپ توجہ فرمائیں، گزشتہ میں یہاں تک آپ کو بتایا تھا کہ وہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ مدینہ آئے تھے. ایک بادشاہ تھا جس کا نام طبہ تھا، وہ مدینہ آیا تھا. اس نے ایک بلڈنگ بنایا، ایک محل بنایا، ایک عمارت تعمیر کیا. اپنے تمام جو علماء تھے وہاں پر، یہودیوں کے علماء، ان لوگوں سے کہا کہ تم یہ محل میں رہو، لیکن ایک چٹھی لکھا آخری زمانے کے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، اور ان کو دے دیا. کہا کہ جب تک وہ پیغمبر نہیں آئیں گے یہاں پر یثرب میں یعنی مدینے میں، جب تک وہ پیغمبر نہیں آئیں گے، چٹھی ایک کے بعد ایک چلتے رہنا چاہیے، اور آخری زمانے میں جب وہ پیغمبر آ جائیں گے تو ایک چٹھی ان کے حوالے کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو آپ سکونت اختیار کیے، وہ ابو ایوب انصاری کا جو گھر تھا وہ طبہ بادشاہ کا بنایا ہوا گھر تھا. یہ اللہ کی مصلحت تھی. اونٹ سرکار دو عالم کا وہ گھر کے سامنے جا کر رک گیا، اور حضور وہ گھر کے مہمان بنے. وہ جو چٹھی وہ بادشاہ نے لکھا تھا کہ اے آخر زمان پیغمبر، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ گھر میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ میرے حق میں دعا فرمائیے، کل قیامت میں میرے لیے سفارش کیجیے. بس یہ استدعا کے ساتھ اس نے خط لکھا تھا حضور اکرم علیہ السلام کے نام. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سرکار آئے تو گھر میں سرکار تشریف لانے کے بعد وہ خط جو طبہ بادشاہ کا تھا وہ ابو ایوب انصاری نے سرکار کو دے دیا.
یہ میں گزشتہ بول چکا ہوں یہ ساری باتیں. اب آپ آگے بڑھے. مدینے میں 3 قبیلے تھے بڑے بڑے یہودیوں کے. ایک تھا بنو قریظہ، ایک تھا بنو نذیر، ایک تھا بنو قلیقہ. یہ تینوں کے تینوں مدینے میں بسے اس لیے تھے، یہ یہودیوں کے قبیلے ہیں، اسرائیلیوں کے قبیلے ہیں. یہ 3 قبیلے مدینے میں کیوں بس گئے تھے؟ اس لیے کہ آخر الزماں پیغمبر مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینے میں آئیں گے. یہاں پر جب آئیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں گے. یہ سمجھ کر وہ مدینے میں سکونت اختیار کیا تھا. لیکن جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے، یہ یہودیاں سرکار کے خلاف ہو گئے. تو میں آپ کو گزشتہ بھی بتا چکا ہوں اور ایک بار آپ کو بتا رہا ہوں وجہ کیا ہے. جبکہ یہودی لوگ عیسائی لوگ دونوں بھی دعا کرتے تھے حضور کا واسطہ لے کر، اے اللہ آخر الزماں پیغمبر محمد مصطفیٰ کا واسطہ تو ہم کو عیسائیوں کے خلاف میں کامیابی عطا فرما. یہودی دعا کرتے تھے اور عیسائی کیا کرتے؟ اے اللہ آخر الزماں پیغمبر محمد رسول اللہ کا واسطہ تو ہم کو یہودیوں کے خلاف میں ہمیں کامیابی دے. تو عیسائی دعا کرتے تھے. تو جب حضور کا واسطہ لے کر سرکار آنے سے پہلے دعائیں کرتے تھے، اب خلاف کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی ایک وجہ ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے رہے اب تک کہ ہزاروں انبیاء، ہزاروں پیغمبر حضرت اسحاق کے اولاد میں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں نا بنی اسرائیل، وہ 12 بیٹوں کے خاندان میں ہزاروں انبیاء ہیں. اب یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ شاید وہ آخری زمانے کے جو پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ وہ بھی ہمارے خاندان میں آئیں گے، کیونکہ ہمارا خاندان تو نبیوں والا خاندان ہے. یہ غلط فہمی تھی ان کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خاندان میں بھیجنے کے بجائے حضرت اسماعیل کے اولاد میں بھیج دیا اور ان کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کر دیا. تو سرکار دوارا مکے میں پیدا ہوئے اور حضرت اسماعیل کے اولاد میں پیدا ہو گئے. تو اب ان کو جلن پیدا ہو گئی، حسد پیدا ہو گئی کہ یہ محمد ہمارے خاندان کے نہیں ہیں، ہمارے اسرائیلی خاندان میں سے نہیں ہے. لہذا اب انہوں نے رسالت کو ٹھکر مار دیا، اپنی خاندانی دشمنی کو سامنے لا لیا. آج تک وہ اسلام کے اگر دشمن ہیں، محمد رسول اللہ کے اگر دشمن ہیں، اس وجہ سے ہے کہ یہ خاندانی دشمنی کو لا لیا. ہم لوگ سارا کی اولاد ہیں یا حاجرہ کی اولاد ہیں؟ اب آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ ہم لوگ سارا کی اولاد ہیں اور یہ حاجرہ کی اولاد ہیں، اس لیے ہم محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے. تو یہ بدماشی ان کی اس زمانے سے چلی آ رہی، اور قرآن بھی ان کو، قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، وہ لوگ ایک غضب کے اوپر دوسرے غضب میں لوٹ گئے. پھر فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے نبی کو اس لیے نہیں مانا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، ان کے دل میں حسد، جلن، ان کے دل میں حسد تھی، جلن، اس کی وجہ سے انہوں نے سرکار کو نہیں مانا. یہاں تک تو میں آپ کو گزشتہ بتا چکا ہوں. اب آگے بڑھتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ یہودیاں کیا کرتے تھے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں جو حضور کے زمانے میں، مطلب صحابہ اگر کوئی چھوٹے چھوٹے کام کرتے یا یہودیوں کے خلاف میں کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تو اس کو بڑا چڑھا کے اس میں جھوٹ ملا کے لوگوں میں عام کرتے تھے کہ محمد ایسے ہے، ایسے ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. غلط پروپیگنڈا کرنے میں، غلط باتیں عام کرنے میں یہودی نمبر 1 پہ رہتے ہیں. مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے، مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دیتا. مسلمان اپنے آپ قتل بھی ہو جائے پرواہ نہیں، مگر کبھی بھی مسلمان سامنے والے کو دھوکہ نہیں دیتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ اسلام کی سچائی ہے. اور یہودی دھوکہ دینے میں، باتیں بنانے میں،
جھوٹی باتیں عام کرنے میں اور سامنے والے کو اپنے بات اگر نہ مانے تو اس کو قتل کرنے میں یہودی نمبر 1 پہ رہتے ہیں ہمیشہ. یہ بات کو یاد رکھ لیں آپ. تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم. مدینے میں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے. ایک تھا بنو قریظہ، ایک بنو نذیر، ایک تھا بنو قنیقہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ بدر، آپ کو پتا ہے نا جنگ بدر، سرکار مدینے میں ہیں، ہجرت کا دوسرا سال تھا، یعنی مدینہ جا کے دوسرا سال حضور کا، اور ادھر مکے کے کافر یعنی ابو جہل 1000 فوج کو لے کر پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آیا. ساری دنیا گواہ ہے اس بات کی. اب وہ کافروں کو بھڑکانے میں، سرکار کے خلاف کافروں کو بھڑکانے میں یہودیوں کا ہاتھ تھا، بنو قریقہ کے یہودی. اب وہ یہودیوں میں ایک نام آتا ہے کعب بن اشرف کا. یہ ایک نمبر کا بدماش تھا کعب بن اشرف. اس کی ماں یہودی تھی، اس کا باپ کافر تھا. وہ مکے کا کافر تھا اس کا باپ. تو مدینے کی ایک عورت جو یہودی تھی اس سے دوستی ہو گئی، شادی ہو گئی، اور دونوں کے ملنے کی وجہ سے ایک شیطان پیدا ہوا. وہ شیطان کا نام ہے کعب بن اشرف. بظاہر یہودیوں کا عالم تھا، یہودیوں کا بڑا عالم تھا، لیکن ہمیشہ پیسے والوں کی تائید میں بات کرتا اور تورات میں اصل جو باتیں ہیں اس کو چھپا دیتا. محمد رسول اللہ کے بارے میں جتنی باتیں تورات میں ہیں وہ سب چھپا دیا اس نے. اور بڑے بڑے پیسے والے غلطی بھی کرے تو لوگوں کو بول دیتا ہے ہمارے پاس اس کی سزا نہیں ہے، یہ بول دیتا ہے. تو یہ ایسا بدماش تھا کعب بن اشرف. تو رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا چل گیا کہ یہ کعب بن اشرف کا ہاتھ ہے جنگ بدر میں کافروں کو اکسانے کے الزام میں، تو سرکار دو عالم نے کیا کیا، جنگ بدر ہو گئی، مسلمان جنگ جب کامیاب ہو گئے تو سرکار دو عالم نے کعب بن اشرف کو مارنے کے لیے مسلمانوں کو بھیجا. پہلے یہ فتنے کو ختم کرو، یہ بدماش کو مارو. صحابہ گئے اور وہ بدماش کے گھر میں گھس کر اس کو مارے، کیونکہ وہ بڑا شیطان تھا، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا تھا. تو سرکار دو عالم نے اس کا خاتمہ کرا دیا. کعب بن اشرف مر گیا. اس کے بعد وہ بنو قنیقہ، اس کا جو قبیلہ تھا، وہ پورے قبیلے کو سرکار نے مدینے سے باہر نکالنے لگا دیا. کہا تم سب مدینے کے باہر چلے جاؤ. اب رہا دوسرا قبیلہ. پورے 3 قبیلے تھے. ایک بنو قنیقہ تو جنگ بدر کے بعد ختم ہو گیا. اب دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر. اب تیسری جنگ جو اسلام کی ہوئی ہے، جنگ احد، اس جنگ میں کافروں کا ساتھ دیا تھا بنو نذیر والوں نے. یہ لوگ بھی یہودی تھے، مسلمانوں کے خلاف کافروں کا سپورٹ کرنے لگے. تو سرکار دو عالم کو جب پتا چلا اس بات کا تو ان بدماشوں کے بارے میں بھی فیصلہ کن معاملہ ہو گیا. ان کو بھی مدینے سے نکال دیا گیا. کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا، کچھ لوگوں کو نکال دیا گیا. 2 قبیلے ختم ہو گئے. اس کے بعد جنگ خندق، سرکار دو عالم کی تیسری جنگ تھی. جنگ خندق اسلام کی تیسری بڑی جنگ. اس جنگ کے اندر بھی یہ یہودی لوگ جو ایک قبیلہ بچ گیا تھا مدینے میں، بنو قریظہ، یہ بنو قریظہ والے کافروں سے دوستی کر لی اندرونی. بولے کہ ہم اندر سے گڑبڑ کریں گے، تم باہر سے مسلمانوں کو مارو، ہم خندق جو کھودے مسلمان وہ خندق کو ہم جو ہے ڈھانپ دیں گے، تم اندر آؤ مسلمانوں کو مارو. یہ پلان تھا بنو قریظہ والوں کا. سرکار دو عالم جب جنگ خندق میں تمام کافر بھاگ گئے، اللہ سے سرکار نے دعا کیا ہے اللہ میری مدد کر. یہ کافر 12,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں. مدینے میں پورے 1500 لوگ نہیں ہیں. 1500 لوگ 12,000 کا مقابلہ کیسا کریں گے؟ تو اب سرکار نے دعا کیا ہے اللہ ہماری مدد کر. تو اللہ نے ایک ہوا کو بھیجا جس کو باد صبا بولتے ہیں ہم. باد صبا سلام پڑھتے ہیں نا ہم.
اے صبا کملی والے آقا سے بے کسوں کا سلام کہہ دینا. یہ جو ہے صبا جو بولتے ہیں نا، صبا، صبا کے معنی صبا نہیں ٹمارو، وہ نہیں، وہ صبا نہیں. صبا کا معنی کیا ہے؟ یعنی مطلب وہ ہوا جو مشرق سے مغرب کو جاتی ہے. آپ کیا کرتے ہیں سلام میں؟ وہ ہوا کو بولتے ہیں کہ اے باد صبا، اے ہوا تو مدینے کو جا رہی تو میرا سلام میرے نبی کو پہنچا. تو یہ جو ہے باد صبا. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے وہ ہوا آئی جس کو صبا کہتے ہیں، وہ باد صبا آئی. اتنی تیز ہوا چلی کہ کافروں کے ٹینٹ اڑ کے گر گئے، وہ پورے کے پورے بھاگ گئے. اللہ نے مسلمانوں کی مدد کیا. تو تیسری جو جنگ خندق ہوئی، اس کے اندر بھی مسلمان کامیاب رہے الحمدللہ. اور یہ بنو قریظہ کے لوگ بعد میں، اب چونکہ لوگ اندر سے کافروں کی تائید کر رہے تھے نا، تو سرکار دو عالم نے ان کو بھی وہاں سے بھگا دیا. مدینے سے 3 قبیلے صاف ہو گئے یہودیوں کے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہودیوں کی بدماشیاں کیا ہے حضور کے ساتھ، آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں. آج آپ یہ نہ سمجھ رہے یہ یہودی عیسائی وہ رحم کے قابل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کو انہوں نے کتنا ستایا وہ پہلے آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے. تو اب سرکار دو عالم نے 3 قبیلوں کو بھی مدینے سے باہر کر دیا. فتنہ ختم ہو گیا مدینے سے. اس کے بعد ہجرت کا 5واں سال آیا، 5واں سال. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ سارے مدینے سے جانے والے یہودیاں خیبر میں جا کے پناہ لینے لگے. خیبر ایک بڑا قلعہ تھا ان کا، مضبوط قلعہ خیبر کا. پورے یہودیاں وہاں جا کر بس گئے تھے. سرکار سوچے اگر یہ بدماشوں کو یہاں سے نہیں نکالا جائے گا، مسلمانوں کے خلاف فتنے کرتے ہی رہیں گے، بدماشیاں کرتے رہیں گے، ان بدماشوں کو پہلے یہاں سے نکالنا چاہیے. تو سرکار دو عالم نے کیا کیا؟ خیبر پر حملہ کرنے کے لیے صحابہ کو لے کر گئے. خیبر اتنا مضبوط دروازہ تھا، خیبر کا دروازہ نہیں ٹوٹ رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا اسلام کا. جھنڈا دے کے کہا اے ابو بکر تم اپنی سرداریت میں جھنڈا لے کر جاؤ اور خیبر کا دروازہ توڑو، خیبر فتح کرو. حضرت ابو بکر اسلامی فوج لے کر صبح سے لے کے شام تک لڑتے رہے، دروازہ بھی نہیں ٹوٹا، فتح بھی نہیں ہوئی. دوسرے دن سرکار دو عالم نے جھنڈا حضرت عمر کو دیا، کہا عمر اب تم جاؤ خیبر فتح کرو. حضرت عمر صبح سے لے کر شام تک فوج کو لے کر لڑے، کچھ بھی نہیں ہوا، جنگ فتح نہیں ہوئی. حضرت عمر بھی واپس آ گئے. اب شام ہوئی تھی، سرکار دو عالم نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ رسول دونوں بھی راضی ہوں گے. اس شخص کو میں جھنڈا دوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر خیبر فتح کرائے گا. سرکار نے خوشخبری دے دیا ایک دن پہلے. اب دوسرے دن سرکار نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی ادھر آؤ. تو حضرت علی کے آنکھوں میں درد تھا، جیسا آج کل ہم لوگ ہنکے آنا بولتے ہیں نا، تو اچھی زبان میں اس کو آنسو بے چشم بولتے ہیں. یعنی آنکھا جو ہم کو آنکھ درد ہو جاتی ہے، آنکھ لال ہو جاتی ہے، تو ایک چھوٹی سی بیماری ہے. تو حضرت علی کے آنکھوں میں درد تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی ادھر آؤ. جھنڈا دیا. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، میں کیسے جا کر لڑوں گا، آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. سرکار دو عالم نے اپنا لعاب دہن مطلب تھوک مبارک، اپنا لعاب دہن حضرت علی کے آنکھوں میں لگایا. ارے ساری دنیا میں ایسا آئنٹمنٹ نہیں ملے گا. وہ لگاتے ہی حضرت علی کی آنکھیں شفایاب ہو گئی. آج تک بھی میں سمجھتا ہوں دنیا میں ایسا کوئی آئنٹمنٹ نہیں ہے لگاتے ہی وہ آنکھ ختم ہو جائے، درد ختم ہو جائے، ایسا کوئی آئنٹمنٹ نہیں ہے دنیا میں. کم سے کم ٹائم لگتا ہے، مگر سرکار کے لعاب دہن میں اللہ نے اتنا کمال رکھا ہے کہ لگاتے ہی فوراً شفا ہو جاتا ہے.
کیونکہ لعاب دہن کی بات آئی تو ایک بات بتا دوں آپ کو. ایک صحابی جنگ احد میں آنکھ کو تیر لگ گئی, آنکھ کے اندر چبھ گئی تیر. اب آنکھ اتنی لمبی تیر آنکھ کے اندر چبھ گئی تو کیا کریں گے؟ اب اوپر سے کاٹ دیے تیر کو, اوپر سے تو کاٹ دیے, مگر آنکھ کے اندر جو چبھا ہوا اس کو کیسے نکالیں گے؟ اگر وہ کھینچ کے نکالے تو آنکھ باہر آ جاتی. صحابہ بولے اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہے نہیں, تیر تو نکالنا ہے نا. اب آنکھ تو تکلیف ہوگی, زہر چڑھ جائے گا, اب کھینچ کے نکال دیا گیا تو پوری آنکھ باہر آ گئی. وہ صحابی کی پوری آنکھ باہر آ گئی. کیا کرنا چاہیے ذرا سوچیں آپ, ذرا آپ دماغ لگا کے سوچیں کیا کرنا چاہیے. آج کل کے بڑے سے بڑے عالم کو یا بڑے مولانا کو اگر پوچھیں گے آپ بھائی ایسے سچویشن میں کیا کرنا چاہیے, وہ بولے گا جاؤ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. صحابہ کو پتا تھا کوئی ڈاکٹر بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا. اگر کوئی ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے تو وہ جناب محمد عربی ہے. صحابہ کو پتا تھا اس بات کا, تو وہ صحابی کیا کرے, کوئی ڈاکٹر, ارے یہ آنکھ جو ہے پوری ڈیمیج ہو چکی ہے, اب یہ آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا. آنکھ ہاتھ میں لے کر سرکار کے پاس گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیر جو چھپا ہوا ہے اپنے ہاتھ سے وہ آنکھ میں سے نکالا اور اپنا لعاب دہن نکال کر آنکھ میں لگا کر وہ آنکھ کو فٹ کر دیا. وہ صحابی فرماتے ہیں میری عمر 100 سال گزر گئی, 100 سال گزر گئی, 100 سال کے بعد یہ بازو والی جو دوسری آنکھ ہے وہ کم نظر آتی تھی, مگر رسول نے جو آنکھ لگایا وہ آنکھ مجھے اچھا نظر آتی تھی. تو اب آپ ذرا غور فرمائیں سرکار دو عالم کے لعاب دہن کا کمال کیا ہے. تو یہ چونکہ درمیان میں بات آ گئی تو میں نے آپ کو بتا دیا. سرکار دو عالم نے لعاب دہن حضرت علی کے آنکھوں میں لگایا, آنکھیں اچھی ہو گئی, جھنڈا دیا, کہا علی جاؤ یہ جھنڈے کو لے کر اور خیبر فتح کرو. حضرت علی گئے, دروازے, کتنا بڑا دروازہ ہوتا ہے پتا ہے آپ کو, 40 آدمی مل کر بھی اگر دو دروازے کو پکڑیں گے نا نہیں اٹھا سکیں گے آپ. 40 آدمی پہلوان. حضرت علی گئے اکیلے وہ دروازے کو اٹھا کے پٹک دیا. آج تک دنیا پریشان ہے, اتنا بڑا دروازہ حضرت علی اکیلے کیسے پکڑے اور اس کو کیسے اکھاڑ کے پھینک دیا. آج تک بھی دنیا کے دماغ میں نہیں آئی کوئی بات. یہ کیا تھا؟ حضرت علی کی کرامتوں میں سے سب سے بڑی کرامت تھی. اور خیبر فتح ہو گیا. اب میں یہاں پر آپ کو یہودیوں کی بدماشیاں بتا رہا ہوں. خیبر جب فتح ہو گیا تو ایک یہودی عورت سرکار کو دعوت دی. چال دیکھیں ان کی بدماشیاں کہ یہ محمد ہمارے خلاف ہیں, ان کو ختم کر دینا چاہیے. تو پلان بنا کر سرکار کو مارنے کا پلان بنا کے دعوت دیا ایک یہودی عورت نے, اور گوشت کے اندر زہر ملا دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے, صحابہ بھی کھانے کے لیے دستر پہ بیٹھے. کچھ صحابہ جلدی میں, کیونکہ بھوک لگ رہی تھی, جلدی میں کھا گئے. جتنے کھا گئے وہ شہید ہو گئے. سرکار دو عالم ابھی منہ کے قریب لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ آپ نہ کھائیں, اس کے اندر زہر ہے. سرکار روک دیے اور تمام صحابہ کو رک جاؤ, اس کے اندر زہر ہے. بعض روایتوں میں حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے گوشت کو حکم دیا, وہ گوشت کو زبان دی, وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ نہ کھائیں میرے اندر زہر ہے. تو سرکار دو عالم رک گئے, تمام لوگ کھا لیے, جو کھا لیے وہ شہید ہو گئے. اب اس عورت کو بلا کر پوچھا گیا تو نے زہر کیوں ملایا؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کو پتا چل جائے گا, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں, نبی نہیں ہیں تو پھر آپ سے ہم خلاصی پالیں گے, اور جب نبی نہیں ہے تو ان کو زندہ رہنے کا حق کیا ہے, اسی لیے میں نے ملایا. پر اس عورت کا جو بھی کرنا تھا کر دیا. بعد میں پھر یہ یہودی لوگوں نے سرکار کے ساتھ, کیونکہ اتنی بدماشی کرنے کے بعد بھی ان کا دل نہیں بھرا, اب آخر کار سرکار بچ جاتے ہیں, ہر جگہ بچ جاتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ اب جادو ٹونے کے ذریعے کچھ کرے. تو انہوں نے جادو کرایا, سرکار دو عالم پر جادو کرایا. تو اس زمانے کا جادو کیا ہے آج بھی آپ یاد رکھ لیں, جتنے بھی جادوگر ہیں جو جادو کرتے ہیں, چھوٹا جو جادو ہوتا ہے بال کے اوپر 3 گھیٹیاں ڈالتے ہیں, بال کے اوپر 3 گرے ڈالتے ہیں, 3 گھیٹیاں, وہ چھوٹا جادو ہوتا ہے.
اس سے بڑا 5 گھیٹیوں والا، اس سے بڑا 7، اس سے بڑا 9، اس سے بڑا 11. سمجھے؟ 11 گھیٹیاں اگر کوئی بال کے اوپر ڈالے سمجھ لو کہ دنیا کا ٹاپ جادو ہے. اب اس سے بڑا کوئی جادو دنیا کے اندر نہیں ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منہ مبارک تھا، مطلب جو بال تھے سرکار کے، وہ کسی کے ذریعے سے منگا لیا یہودیوں نے. یہ بھی یہودیوں کی چال تھی. بال منگا لیا، پھر اس کے بعد 11 گھیٹیاں ڈال کے دنیا کا سب سے بڑا جادو رسول اللہ پہ کیا، سب سے بڑا جادو. اب سرکار کی طبیعت تھوڑی ناساز ہونے لگی، سرکار کی طبیعت ناساز ہونے لگی، بخار وغیرہ آنے لگا. ادھر جبریل علیہ السلام آئے، کہا یا رسول اللہ فلاں لوگوں نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، تو آپ ایک کام کیجئے، 2 سورے اللہ نے آپ کو تحفہ دیا ہے. آپ سن رہے نا غور سے؟ 2 سورے اللہ نے تحفہ دیا آپ کو. 2 سورے نازل ہو گئے، ایک ہے سورۃ الفلق، دوسرا سورہ ناس. قرآن کی آخری کے 2 سورے، سورہ فلق، سورہ ناس. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ سورہ فلق ہے. اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ 2 سورے اللہ نے نازل کیا. 2 سوروں میں ملا کر 11 آیتیں ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لو. قل اعوذ برب الفلق ایک آیت، من شر ما خلق 2 آیتیں، ومن شر غاسق اذا وقب 3 آیتیں، ومن شر النفاثات فی العقد 4 آیتیں، ومن شر حاسد اذا حسد 5 آیتیں. تو پہلے سورے میں 5 آیتیں ہیں. اب دوسرے سورے میں قل اعوذ برب الناس 1 آیت، ملک الناس 2، الہ الناس 3، من شر الوسواس الخناس 4، الذی یوسوس فی صدور الناس 5، من الجنۃ والناس 6 آیتیں دوسرے سورے میں. پہلے سورے میں 5 آیتیں، جملہ کتنے؟ 11 آیتیں. تو اللہ تعالیٰ نے 11 آیتیں نازل کیا. کہا اے اللہ کے رسول یہ 11 آیتیں آپ تلاوت کریں. ادھر سرکار وہ 11 آیتیں تلاوت کرے اور ادھر 11 گھیٹیاں وہ بال کے اوپر سے ختم ہو گئی، اور سرکار کے اوپر جو جادو تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا. اب آپ بولیں گے رسول اللہ پہ جادو کیسے اٹیک ہوا؟ رسول اللہ پہ جادو اٹیک نہیں ہوتا، مگر ہوا اس لیے ہم کو بتانے کے لیے، کیونکہ سرکار کا ہر عمل امت کو تعلیم ہے. ہم کو بتانے کے لیے کہ لوگوں جادو کا اثر ہوتا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے جو سورے تمہارے اوپر اتارا وہ 2 سورے تم کنٹینیو پڑھو گے، بڑا سے بڑا جادو بھی ختم ہو جائے گا. آج ہمارے لوگوں کو یقین نہیں آتا نا، یقین نہیں آتا. اگر آپ جو ہے کسی عامل کے پاس جا کر، بڑا عامل اگر رہا تو وہ عامل کے پاس جا کے اس کو بتائیں گے، انہیں بولیں گے بھائی تمہارے اوپر بڑا جادو کر دیا گیا ہے، وہ کون کی تمہارے خاندان میں کرا، وہ خاندان میں کرا بول کے ایک 25,000 ہوتے اس کو دور کرنے کے لیے بولے تو آپ خرز لا کے وڈی کو لا کے بہرحال 25,000 جب آپ کی وہ کیا بولتے کھجلی جب چھٹا لیں گے نا آپ، تب آپ کو یقین آتا ہاں میرا جادو چلے گیا ہے. کیونکہ 25,000 چھٹنا آپ کے، تب آپ کو یقین آتا. اگر میرے جیسا فری میں کوئی بولا نا 2 سورے پڑھ لو، رسول بول رہے، میں نے بول رہا ہوں، رسول بول رہے ہیں جن کے اوپر ہم ایمان لائے، وہ سرکار فرماتے ہیں 2 سورے پڑھ لو جادو ختم ہو جائے گا. یقین نہیں ہے. کیوں یقین نہیں ہے؟ اس لیے کہ فری میں بول رہے ہیں. پیسے لے کے بولے نا تو جب جلدی یقین آتا ہمارے لوگوں کو. تو میں دیکھتا ہوں ہمیشہ ہر جگہ یہی رونا ہے. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ 2 سورے پڑھ لو، آپ کے پریشانیاں پرابلمز جو بھی ہیں وہ ختم ہو جاتی. یقین نہیں آتا وہ لوگ. کئی کو مولانا پیسے لیے نہیں نا، مولانا اگر 10,000 روپے لے کے 20,000 لے کے اگر ایک بڑی تعویذ لکھ کے دے دیتے تو پکا یقین آ جاتا مولانا تعویذ دیے ختم ہو گیا. تو دوستو آج ہمارا رونا کیا ہے؟ ہم جب تک ہماری کھجلی نہیں چھوڑتی پیسے ادا کر کے ہم کو یقین نہیں آتا. یہ بات کو چھوڑو، آج کم سے کم رسول جو بات بتائے ہیں، کون ہے وہ رسول؟ ہمارے آقا ہیں. ارے بڑا سے بڑا جادو جو 11 گھیٹیاں ڈال کر کیا گیا تھا وہ جادو ختم ہو گیا 2 سورے پڑھنے سے. یہ چھوٹے موٹے جادو کیا ہے؟ آرام سے ختم ہو جائیں گے. آپ پہلے یقین کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالو.
بعض لوگ آ کے بولتے بھائی ہم پڑھے لیکن ختم نہیں ہوا، وہ آپ کے یقین کی کمزوری ہے۔ میں ایک واقعہ بولتا ہوں، حضور کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ سرکار نے کہا شہد پیو، شہد پیو۔ اب وہ صحابی گئے شہد پیے، بڑھ گیا اور بڑھ گیا، پیٹ کا درد بڑھ گیا۔ یا رسول اللہ آپ شہد پیو، بولے میں شہد پیا اور بڑھ گیا درد، جا اور ایک بار شہد پی، پھر جا کے شہد پیا اور بڑھ گیا۔ یا رسول اللہ 2 بار پی لیا میں شہد، آپ بولے پیا میں اور بڑھ رہا درد۔ سرکار بولے اور ایک بار پی، تیسری بار پی لیا اور بڑھ گیا۔ سرکار سے جب تیسری بار آیا وہ صحابی، کہا یا رسول اللہ 3 بار شہد پیا میں، درد بڑھ رہا ہے کم نہیں ہو رہا ہے۔ کہا تیرا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا شفا، وہ شہد کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہے، تیرا پیٹ جھوٹا ہے، جا۔ اللہ تعالیٰ بولا بول کے یقین کے ساتھ پی، اللہ رسول بولے بول کے یقین کے ساتھ جب پی لیے وہ صحابی، پیٹ کا درد ختم ہوا۔ کون سا بھی کام جب تک تم یقین کے ساتھ نہیں کرو گے تو ادا نہیں ہوگا، کون سا بھی کام پورا نہیں ہوگا۔ تو اب آپ سورہ ناس سورہ فلق پڑھیے، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کوئی میرے اوپر کچھ کرا دیا کیا بول کے ڈاؤٹ ہے تو یہ 2 سورے آپ روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھا کیجیے۔ ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھ کے، شروع اور آخر میں درود پڑھ کے 3 بار یہ ہر نماز کے بعد یہ 2 سورے آپ پڑھنے کی عادت ڈال لو، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی جادو، کوئی ٹونا، فلاں کرایا وہ کرایا، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ یہ یقین رسول اللہ نے ہم سے یہ کہا ہے، یہ حکم دیا ہے، یہ سمجھ کر پڑھ کے سو جاؤ۔ دوستوں اور بزرگوں، اب میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم پر یہودیوں نے کیسی چالیں چلی، یہاں تک کہ سرکار کو مارنے کا پلان بنایا۔ جب قتل نہیں ہوئے تو پھر انہوں نے جو ہے نا سرکار کو جادو ٹونے سے مارنے کا پلان بنایا، وہاں پر بھی فیل ہو گئے۔ آخر کار جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ختم ہو گیا، توجہ فرمائیں، یہ سارے یہودی جب خیبر سے نکل گئے، آہستہ آہستہ یہ یہودیاں اسرائیل میں، اب جہاں پر اسرائیل ہے، بیت المقدس ہے، فلسطین، وہ فلسطین میں جا کر جمنے لگے۔ سرکار ان کو جب بھگا دیا مدینے سے تو آہستہ آہستہ یہ لوگ جا کر وہاں زیادہ تر یہ اسرائیلیاں یہودیاں بیت المقدس کے پاس جا کے جم گئے۔ سرکار دو عالم پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، خلافت 2 سال رہی آپ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت نے فوج بھیجا، وہاں پر جاؤ، جا کے بیت المقدس پہ فوج کشی کر کے بیت المقدس کو آزاد کرو، فلسطین پر بیت المقدس پر حملہ کرو، اور جو ہے اسلام وہ جو اللہ کا گھر ہے مسجد اقصی اس کو آزاد کراؤ۔ تو جب اسلامی فوج وہاں پر گئی، کمانڈر تھے اسلامی فوج کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، نام یاد رکھ لو آپ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمانڈری میں، ان کی سپہ سالاری میں اسلامی فوج گئی تھی فلسطین کو، وہاں پر جا کر حملہ کیا، لڑے، اس میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے۔ لڑنے کے بعد الحمدللہ مسلمان کامیاب رہے، قلعہ قبضہ کیا۔ اب جب بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی باری آئی، یہودیہ کیا بولے؟ چال چلے، وہاں پر بھی ایک چال چلے۔ حضرت ابو عبیدہ کو بلا کے بولے ابو عبیدہ چلو تم تو کامیاب ہو گئے، ہم ناکام ہو گئے، لے لو بیت المقدس، لیکن اتنا مقدس گھر ہم اپنے ہاتھوں سے تمہارے حوالے نہیں کریں گے، تمہارے خلیفے کو بلاؤ، مدینے سے تمہارے خلیفے کو بلاؤ، تمہارے خلیفے کے ہاتھ میں ہم اس کے چابیاں دیں گے، بیت المقدس کے چابیاں۔ تو اب یہ لوگ نہیں سمجھ سکے ان کی چال کیا ہے، یہودیوں کی چال کیا ہے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن چال کیا تھی اصل میں؟ مدینے سے خلیفہ یہاں تک آنے کے لیے 40 دن لگ جاتے ہیں، 40 دن۔ اب یہ 40 دن میں بیت المقدس میں سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، موتیاں، بہت کچھ دولت وہاں پر تھی، وہ پوری دولت خالی کرنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا ان کو، وہ ٹائم لے لیا 40 دن کا، اور اندر کا اندر پوری دولت پارسل کر لیے۔
اب 40 دن کے بعد پورا بیت المقدس خالی کر کے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عمر کو بیت المقدس کے چابیاں دے کر بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام باقاعدہ لڑ کر باقاعدہ فتح کیا بیت المقدس کو. تو بیت المقدس مسلمانوں کا تھا. اب بیت المقدس پر تمام حقوق مسلمانوں کے تھے. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اب ہمارے مسلمان جب چھوٹے چھوٹے بادشاہت میں بڑھ گئے, انہیں ایک بادشاہ بن گیا چھوٹے علاقے کا, انہیں ایک بادشاہ بن گیا. دیکھ رہے ہیں نا آج کل کتنے علاقے ہیں ہمارے, ایک بھی بڑی حکومت نہیں ہے, ایک بھی اسلامی مملکت نہیں ہے. آپ بولیں گے سعودی میں ہے نا اسلامی مملکت. کہاں ہے اسلامی مملکت؟ 200 سینما تھیٹر بنا دیا. 200 نہیں 2000 سینما تھیٹر بنایا محمد بن سلمان. کہاں ہے اسلامی حکومت؟ شراب پینے والوں کو کوڑے نہیں مارے جا رہے. کہاں ہے اسلامی حکومت؟ اب ذرا یہ سعودی ریٹرنزر ہوتے ہیں نا, ان سے پوچھو وہاں کی حالت کیا ہے. بولتے ہیں یہاں بیٹھ کے نکو سوچو, جو سعودی جا کے آتے ہیں نا, کام کر کے آتے ہیں, ان سے پوچھو. وہ لوگ بولتے ہیں کہانی ہے وہاں کے, اگر کوئی پاکستان کا یا انڈیا کا یا بنگلہ دیش کا اگر شراب پیا تو اسے کوڑے مارتے. وہاں کا مقامی اگر شراب پی کے آیا تو رات میں اندر ڈالتے, صبح چھوڑ دیتے اس کو. اسے کوڑے نہیں مارتے, صبح چھوڑ دیتے اس کو اٹھا کے, کیونکہ ان کا اپنا آدمی ہے. تو اسلام کہاں ہے؟ اپنے آدمی کے لیے الگ فیصلہ, تمہارے لیے الگ فیصلہ. اسلام کہاں ہے وہاں پر؟ تو اسلامی مملکت تو ہے نہیں, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھ گئے. تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پورے اسلامی بادشاہت الگ الگ ہو گئی. تو اس کا فائدہ اٹھا کر پھر دوبارہ عیسائیوں نے, کرسچنوں نے دوبارہ جو ہے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلے یہودی وہاں پر آباد تھے. حضور کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں باقاعدہ لڑ کر مسلمانوں نے فتح کر کے بیت المقدس لیا تھا. لیکن بعد میں ہمارے بادشاہوں کے بے خوفی کی وجہ سے, ہمارے بادشاہوں کے بدماشیاں, عیاشیاں, کھانا پینا, پٹیوں کے ساتھ رہنا, یہ عیاشیوں کی وجہ سے بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا. عیسائی کیا کرے, ان کو شراب, کباب, لڑکیاں سونپ دے کر ان کو عیاشی میں لگا دیے مسلمانوں کو, اور وہ لوگ اچھے انداز میں بیت المقدس لے لیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد کو پیدا کیا. آپ کو نام یاد رکھنا چاہیے اس کا. ان کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی. سلطان صلاح الدین ایوبی ایک مرد مجاہد پیدا ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی کہ وہ لڑ کر, محنت کر کے لڑ کر کسی بھی صورت میں پورے عیسائیوں کو وہاں سے بھگا کر پھر دوبارہ وہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا. کب کیا؟ آج سے تقریباً کتنے سو سال پہلے, 1000 سال پہلے, تقریباً 900 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کر کے بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. 900 سال سے لے کر آج تک وہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. 1962 میں, اب حال میں 1962 میں دوبارہ یہودیاں وہاں پر قبضہ کر لیے. یہی مسلمانوں کی بدماشیاں دیکھ کر, ان کی عیاشیاں, ان کی بدماشیاں دیکھ کر آہستہ آہستہ پھر وہاں پر یہودی 62 میں قبضہ کر لیے. 62 سے مسلمان, وہاں کے جو مسلمان ہیں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا. روزانہ ان کے اوپر ایک قیامت برپا ہو رہی تھی. روزانہ 60 سال سے برابر وہ لوگ مظلوم تھے بیچارے. بار بار 60-70 سال سے وہ لوگ اندر مر رہے تھے. تو اب انہوں نے تہیہ کر لیا, ہم مرے کوئی بات نہیں مگر بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے. اب انہوں نے ہوش میں آ کر کچھ تیاری کر کے اسرائیل پر اب حملے کرنا شروع کر دیا. اب وہی جنگ آج آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جنگ کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہے, بس ایک اللہ کے گھر کو آزاد کرانے کے لیے. سرکار دو عالم نے بھی یہودیوں کو بھگایا تھا. حضرت عمر نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا. پھر ان کے بعد پھر عیسائی لوگ جب قبضہ کر لیے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کیا تھا. اب پھر دوبارہ وہ یہودی لوگ جب اس پر قبضہ کر لیے تو مسلمان آج بھی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ کوئی
यूं न मत समझ ले कोई मुल्कों की जंग है, ये समझना चाहिए कि ये यहूदी और ईसाई इस्लाम के दुश्मन हैं। तो वाक़या तो बहुत है मेरे सामने बोलने को, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं आज चूंकि गुज़िश्ता इससे पहले के जुमा में भी आपको यहूदियों की चंद बदमाशियां आपको बताया था, आज भी मैं वही बात आपके सामने रखा इंशाअल्लाह ताला। अब आइंदा अब रबीउल अव्वल आने वाला है, बाराफात का महीना शुरू होने वाला है, तो सरकार के बारे में हमको सुनना है, हुजूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हमको सुनना है, और सरकार दो आलम की सीरत तय्यबा, सरकार दो आलम का मकाम मर्तबा, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह हमको सुनना है। उसके लिए आप तैयारी करें, दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। ऐ परवरदिगार फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, मस्जिद अक़सा को मुसलमानों के हवाले कर दे। ऐ परवरदिगार आलम ये यहूदियों को ईसाइयों को निस्तो नाबूद कर दे, जो जो उनकी तायीद कर रहे उनको बर्बाद कर दे। ऐ अल्लाह मुसलमानों को हिम्मत अता फरमा, और जितने भी ऐ परवरदिगार वहाँ पर परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। वास्ता तेरे हबीब पाक का सल्लल्लाहु ताला अला खैरी खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमाईन बिरहमतिक।